میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملا اور انہوں نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو اور تم کو جنت کے بازار میں ملائے۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنت میں بازار بھی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، مجھ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اعمال کے مطابق ان کو مکانات اور منازل ملیں گے، ان کو گھر ملیں گے۔ پھر ان کو جمعہ کے دن اجازت دی جائے گی اور وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو نمایاں کرے گا اور جنتیوں کو اپنا دیدار کرانے کے لیے جنت کے ایک بڑے باغ میں ظاہر ہوگا۔ جو لوگ دیداری الہی کے لیے آئیں گے ان کے لیے نور کے ممبر، موتیوں کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر بچھائے جائیں گے اور ان پر حسب مراتب لوگ بیٹھیں گے، اور ادنے درجے کے جنتی جنت میں کوئی شخص ذلیل اور کمینہ نہیں ہوگا۔ مشک اور کافور کے ٹیلوں پر بٹھائے جائیں گے اور یہ ٹیلوں پر بیٹھنے والے کرسیوں پر بیٹھنے والے کو اپنے سے بہتر خیال نہ کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں۔ تم کیا سورج کو اور 14ویں رات کی چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اسی طرح تم اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک نہ کرو گے، اور دیداری الہی کی اس مجلس میں کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جس سے اللہ تعالیٰ گفتگو نہ فرمائے گا، یہاں تک کہ حاضرین میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فلاں کے بیٹے، کیا تجھ کو وہ دن یاد ہے جس روز تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ وہ شخص کہے گا، اے پروردگار، کیا تو نے میرے ان گناہوں کو بخش نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں میں نے بخش دیا، اور تو میرے بخشش ہی سے آج اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ سب لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک بادل کا ٹکڑا آئے گا اور لوگوں پر چھا جائے گا، پھر یہ بادل کا ٹکڑا ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہیں پائی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائے گا، اٹھو اور اس چیز کی طرف چلو جو میں نے تمہاری عظمت اور بزرگی بڑھانے کے لیے تیار کی ہے، اور جس چیز کو جو چیز تم کو پسند آئے اس کو لے لو۔ پھر ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ اس بازار میں وہ چیزیں نظر آئے گی جن کی مانند نہ کبھی آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنے، اور نہ کبھی دل میں ایسی چیزوں کا خیال پیدا ہوا۔ پھر اس بازار میں سے ہم کو وہ چیزیں دی جائے گی جن کی ہم خواہش کریں گے، حالانکہ اس بازار میں خرید و فروخت کا کوئی معاملہ نہ ہوگا، اور اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ سعید راوی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اور بازار میں ایک بلند شخص ایک معمولی درجے کے آدمی سے ملاقات کرے گا، اور ایک کمزور درجے کا شخص جنتیوں میں معمولی اور ذلیل خیال نہ کیا جائے گا، اور جو اعلیٰ قسم کا لباس وہ پہنے گا اس کو پسند آئے گا اور اچھا معلوم ہوگا۔ پھر جب دونوں شخصوں کی باتیں ختم ہوگی تو بلند مرتبہ یہ محسوس کرے گا کہ میرے مخاطب کا لباس مجھ سے بہتر ہے، اور یہ اس لیے کہ جنت میں کسی شخص کو غمگین ہونے کا موقع نہ دیا جائے گا۔ پھر ہم اپنے مکان کی طرف واپس ہوں گے اور ہماری بیویاں ہم سے ملاقات کریں گی اور مرحبا اور خوش آمدید کہیں گی، اور پھر ظاہر کرے گی کہ تم اس حال میں آئے ہو کہ تمہارا حسن و جمال اس سے زیادہ ہے جبکہ تم ہم سے جدا ہوئے تھے۔ تو ہم ان کے جواب میں کہیں گے کہ آج ہم نے اپنے پروردگار کے ساتھ ہم نشینی کی جو ہے وہ عزت حاصل کی ہے،
اور ہم اسی شان کے ساتھ واپس آنے کے لائق ہیں جس شان سے آئے تھے۔ تو اس حدیث میں دیداری الہی اور جنت کے بازار کا ذکر ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ جنت کو دیکھو۔ چنانچہ وہ گئے، جنت کو دیکھا اور اس تمام سامان پر نظر ڈالی جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کیا، اور پھر واپس آ کر کہا، اے پروردگار تیری عزت کی قسم، جو شخص اس جنت کا حال سنے گا وہ اس میں داخل ہونے کی خواہش کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہشت کو یعنی جنت کو چاروں طرف شرعی تکالیف کا احاطہ قائم کیا، اور اس کے بعد جبرائیل سے فرمایا جاؤ دیکھو اور جنت کو دوبارہ نہیں دیکھو۔ چنانچہ جبرائیل گئے اور جنت کو دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا، پروردگار تیری عزت کی قسم، مجھ کو اندیشہ ہے کہ اب شاید کوئی بھی جنت کے اندر داخل ہونے کی خواہش نہ کرے گا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا تو فرمایا، اے جبرائیل جاؤ دوزخ کو دیکھو۔ چنانچہ وہ گئے اور دوزخ کو دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا، پروردگار تیری عزت کی قسم، جو شخص دوزخ کا حال سنے گا وہ کبھی اس میں داخل ہونے کی خواہش نہ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کے گرد خواہشات نفسانی اور شہوات کا احاطہ لگایا، اور پھر فرمایا جبرائیل جاؤ اب دوزخ کو دیکھو۔ چنانچہ جبرائیل گئے اور دوزخ کو دوبارہ دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا، پروردگار تیری عزت کی قسم، مجھ کو اندیشہ ہے کہ اب جو شخص دوزخ کا حال سنے گا وہ اسی حال میں داخل ہونے کی خواہش کرے گا۔ یعنی جنت کو مکروہات نفس سے اور دوزخ کو خواہشات نفس سے گھیر دیا گیا ہے۔ اب لوگ دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں کہ جو چیزیں مشقت والی ہے، یعنی ان کو نماز بڑی مشقت کی لگ رہی ہے، یا دین کے اور بہت سارے باتیں، اور خواہشات کے پیچھے ہر ایک دوڑ رہا ہے، تو خواہشات جہنم ہے اور یہ تکلیفیں وغیرہ یہ جو ہے جنت ہے۔ تو لہٰذا دنیا کی تھوڑی سی تکلیف میں رہ کر، دنیا کے اندر تھوڑی سی زندگی میں رہ کر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ کوشش مشقت اٹھا کر اس پر ان احکامات پر عمل کریں، تاکہ جو ہے دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادنى اہل الجنت منزلۃ لمن ينظر الى جنانه وازواجه ونعیمه وخدمه وسرره مسیرۃ 1000 سنة واکرمهم علی اللہ من ينظر الى وجهه غدوة وعشیۃ ثم قرأ وجوہ یومئذ ناظرہ الى ربها ناظرہ رواہ احمد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں مرتبہ کے اعتبار سے ادنا وہ شخص ہوگا جو اپنے باغوں، اپنی بیویوں، اپنے نعمتوں، اپنے خدمتگاروں، اپنے نشست گاہوں کو جو 1000 برس کے مسافت کے اندر پھیلی ہوئی ہوں گے یہ دیکھے گا، ادنا شخص، اور خوش رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے مرتبے کا جنتی وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے مشرف ہوگا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس روز اپنے پروردگار کی دیدار سے تر و تازہ اور خوش اور خرم ہوں گے۔ تو اہل جنت کے مراتب ہے، ادنا درجے کا جنتی اور اعلیٰ درجے کے جنتی۔ تو اعلیٰ درجے کی جنتی کو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ اس سے جو سرور حاصل ہوگا تو جنت کی اور نعمتوں سے وہ سرور حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں مرد یعنی بندہ 70 مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے،
اور یہ صرف ایک پہلو پر ہوں گے. دوسرے پہلو پر اور طرح طرح کے مسند اور تکیہ ہوں گے. مسند جس کے اوپر بیٹھا جائے اس کو مسند کہتے ہیں. پھر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت اس کے پاس آئے گی اور اس کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کے کندھے پر ٹوکا دے گی. مرد اس کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کی رخسار میں جو آئینے سے زیادہ صاف روشن ہوگا اپنا چہرہ دیکھے گا، اور اس عورت کا معمولی سا موتی اتنا بیش قیمت ہوگا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کو روشن کر دے گا. یہ عورت اس مرد کو سلام کرے گی اور مرد اس کے سلام کا جواب دے گا اور پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ عورت کہے گی کہ میں مزید میں سے ہوں، یعنی ان چیزوں میں سے ہوں جو خداوند تعالی جنتیوں کو اپنے پاس سے اور دے گا. اس عورت کے جسم پر 70 کپڑے رنگ برنگ کے ہوں گے، جس کے اندر سے اس کا جسم اندر سے نظر آئے گا، یہاں تک کہ اس کی پنڈلی کا گودا تک بھی دکھائی دے گا، اور اس کے سر پر تاج ہوگی جن کا ایک معمولی موتی مشرق اور مغرب کے درمیان کو روشن کر دے گا. تو حوران جنت کا ذکر ہے اس حدیث میں.